بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث پاک ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ الى صلاة رجل یجر ازارہ بطرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے پانچوں کو عذر تکبر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ حضرات اس وقت بس اتنی سی حدیث پاک ہے، اور یہ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، حدیث نمبر 781 ہے۔ یہ احادیث بھی ان احادیث میں سے ایک ہے جو ہم نے مساجد کے اندر لوگوں کو سناتے ہوئے سنی ہے۔ عموماً جو لوگ اپنے پانچوں کو نماز پڑھتے ہوئے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنی پینٹ کو عموماً ٹخنوں سے نیچے رکھ کے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کو یہ حدیث سناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ تمہاری نماز کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا کیونکہ تمہارے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہیں۔ حضرات اسی وقت پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ چاہے نماز ہو یا غیر نماز ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ دائمہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو ذرات ذکر یہ احادیث بھی ایسی احادیث ہے کہ محدثین نے اس حدیث کی سند کے بارے میں کلام کیا ہے۔ خود ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرمایا قال ابو بکر، فرمایا یہ ابن خزیمہ کی کنیت ہے، وہ فرماتے قد اختلفوا فی ھذا الاسناد، محدثین نے اس حدیث کی سند میں اختلاف کیا ہے۔ قال بعضهم عن عبداللہ بن عمر، بعض راویوں نے اس حدیث پاک کو عبداللہ بن عمر سے بیان کیا ہے۔ اصل میں حضرات وقار جس اختلاف کی طرف ابن خزیمہ نے اشارہ کیا ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو ابن خزیمہ نے معاویہ بن ہشام کی سند سے روایت کیا ہے، اور معاویہ بن ہشام جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ جس صحابی کا ذکر کرتے ہیں وہ عبداللہ بن عمر ہے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی۔ اس کے مد مقابل یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں اسی سند کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہاں جو راوی ہیں وہ معاویہ بن ہشام نہیں ہیں جو راوی صحیح ابن خزیمہ میں ہے، بلکہ وہاں جو راوی ہیں وہ حسن بن موسیٰ ہے۔ حسن بن موسیٰ جب اس حدیث پاک کو اسی سند سے، جس سند سے معاویہ بن ہشام نے صحیح ابن خزیمہ میں بیان کی ہے، اسی سند سے، یعنی معاویہ بن ہشام کے جو اس سند میں استاذ ہیں اسی سند سے حسن بن موسیٰ کے بھی وہی استاذ ہیں، یعنی جو استاذ معاویہ بن ہشام کے ہیں وہی استاذ حسن بن موسیٰ کے ہیں۔ حسن بن موسیٰ نے جب اس حدیث پاک کو بیان کیا تو انہوں نے صحابی رسول عبداللہ بن عمر کا نام نہیں لیا جو معاویہ بن ہشام نے نام لیا، بلکہ حسن بن موسیٰ نے یہاں عبداللہ بن عمر کا نام لیا کہ یہ حدیث پاک عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہے۔ اس اختلاف کی طرف ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں اس حدیث کے نیچے یہ ذکر کیا ہے۔ تو حضرات وقار اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس حدیث پاک کی جو صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، معاویہ بن ہشام جو حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کے جو تابعی ہیں وہ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ہے، یہ ایک تابعی ہیں۔ ہم کتب جرح و تعدیل میں جب دیکھتے ہیں، یہ تہذیب و تہذیب ہے اور یہ تہذیب الکمال ہے امام مزی کی، ہم جب ان کتابوں میں دیکھتے ہیں تو یہ جو تابعی ہیں محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، یہ جو تابعی ہیں، ان تابعی کے ہم اساتذہ کو دیکھتے ہیں، ان تابعی کے ہم استاذ کو دیکھتے ہیں، ان تابعی کے ہم شیوخ کو دیکھتے ہیں، تو ان شیوخ میں ہمیں صحابی رسول عبداللہ بن عمر کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا، جبکہ ان کے اساتذہ میں ہمیں عبداللہ بن عمر کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ گویا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان نے کثرت سے حدیث پاک وہ عبداللہ بن عمر سے سنی ہے، اور عبداللہ بن عمر سے محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان کا سماع ثابت ہی نہیں ہے کہ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان جو یہ تابعی ہیں، انہوں نے کتب جرح و تعدیل جو کتب لکھی گئی ہیں
جو راوی کے بارے میں یہ بتاتی ہیں کہ اس راوی نے اس راوی سے حدیث سنی ہے، اس راوی نے اس استاد سے حدیث سنی ہے، اس راوی کا یہ استاذ ہے، وہاں ہمیں محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان میں صحابی رسول عبداللہ بن عمر کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا، بلکہ وہاں ہمیں عبداللہ بن عمر کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرات ذوالفقار کہ ابن خزیمہ نے جس اختلاف کی طرف ذکر کیا ہے وہ اختلاف یہ تھا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کون ہیں۔ تو ابن خزیمہ نے یہاں جس سند سے بیان کیا، وہاں معاویہ بن حشام نے اس کو جب بیان کیا تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کا نام لیا، جبکہ حسن بن موسیٰ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا تو انہیں عبداللہ بن عمر کا نام لیا۔ تو قرائن سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان کا جو سماع ہے وہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر سے ہے، نہ کہ عبداللہ بن عمر سے ہے۔ اس حدیث کو معاویہ بن ہشام جو راوی ہیں انہوں نے بیان کرتے ہوئے اس حدیث میں ان کو وہم لگا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کی جگہ عبداللہ بن عمر کا ذکر کر دیا۔ اس اختلاف کی طرف ابن خزیمہ نے ذکر کیا۔ اور حضرات ذوالفقار جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے اوپر سب سے بڑا قرینہ یہ ہے کہ اس حدیث کے جو تابعی ہیں وہ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ان کا سماع عبداللہ بن عمر سے نہیں ہے بلکہ ان کا سماع عبداللہ بن عمر سے ہے۔ تو یہ وہ قرینہ ہے جو بتاتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے معاویہ بن ہشام کو کیا ہوا، وہم ہوا۔ تقریب التہذیب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو تقریب التہذیب میں جو معاویہ بن ہشام راوی ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے تقریب التہذیب میں معاویہ بن ہشام کے بارے میں اس کے بارے میں جو حکم لکھا ہے ابن حجر اسقلانی نے، فرماتے ہیں صدوق لہو اوہام، کہ یہ راوی سچا تھا لیکن اس کو وہم ہو جاتا تھا، یعنی یہ ایک صدوق سچا راوی ہے، لہو اوہام، اس راوی کو احادیث بیان کرتے ہوئے وہم بھی ہوتا تھا۔ حضرات ذوالفقار کتب جرح و تعدیل میں ایسا جو راوی ہوتا ہے، اس ایسے راوی کی جو احادیث ہوتی ہیں وہ حسن حدیث کے زمرے میں آتی ہیں۔ حسن الحدیث ایسے راوی کو کہا جاتا ہے، دیگر قرائن کو بھی پیش نظر رکھ کے ایسے راوی کی روایت کو حسن الحدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرات ذوالفقار یاد رکھیں، اگر ایسا راوی صدوق لہو اوہام اپنے سے ثقہ راوی جس کو محدثین نے ثقہ کہا ہو، جیسے کہ حسن بن موسیٰ یہ راوی ہیں، ان کو ابن حجر اسقلانی نے یہ تقریب التہذیب میں فرمایا ثقہ، کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ تو صدوق لہو اوہام ایسا راوی جو سچا ہو لیکن اس کو حدیث بیان کرتے ہوئے وہم ہوتا ہو، ایسا راوی جب ایسی حدیث بیان کرے یا ایسی سند بیان کرے جس میں وہ ثقہ کی مخالفت کر رہا ہو، اپنے سے ثقہ راوی کی وہ مخالفت کر رہا ہو، تو وہ صدوق راوی کی روایت وہ شاذ کے زمرے میں آتی ہے، اور شاذ روایت اصول حدیث کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے۔ حضرات ذوالفقار جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صدوق لہو اوہام جو راوی ہوتا ہے اس کی حدیث دیگر قرائن کی روشنی میں حسن بن جاتی ہے۔ ایسے راوی کو حسن الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ خود ابن حجر اسقلانی نے صدوق لہو اوہام راویوں کی روایت کو حسن کہا ہے۔ لیکن جب ایسا راوی جو صدوق لہو اوہام راوی ہو اپنے سے ثقہ راوی کی مخالفت کرے، سند بیان کرتے ہوئے یا متن بیان کرتے ہوئے، حدیث کا متن بیان کرتے ہوئے اپنے سے ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو، تو ایسے راوی کی روایت شاذ کے زمرے میں آتی ہے اور شاذ روایت ضعیف کے زمرے میں آتی ہے۔ اور سب سے بڑا قرینہ حضرات ذوالفقار یہاں معاویہ بن ہشام کے شذوذ کا یہ ہے کہ معاویہ بن ہشام جس تابعی کا ذکر کر رہے ہیں اس تابعی یعنی محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان کا سماع وہ عبداللہ بن عمر سے ثابت نہیں ہے۔ کتب جرح و تعدیل میں کہیں بھی ان کے اساتذہ میں محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان کے اساتذہ میں ہمیں عبداللہ بن عمر کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا، جبکہ ان کے اساتذہ میں ہمیں عبداللہ بن عمر کا ذکر ملتا ہے۔ یہ قرینہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے معاویہ بن ہشام کو وہم ہوا۔ ان کے مقابلے میں حسن بن موسیٰ جو ثقہ راوی ہیں وہ انہی راویوں سے، یعنی جس استاد سے معاویہ بن ہشام نے سنا ہے اسی استاد سے حسن بن موسیٰ نے سنا، تو
حسن بن موسیٰ نے اس حدیث پاک کو عبداللہ بن عمر سے بیان کیا جو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعی کے شیخ ہیں، استاذ ہیں، جبکہ معاویہ بن ہشام نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے اس حدیث کو عبداللہ بن عمر سے بیان کر دیا، جبکہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان کے اساتذہ میں ان کا ذکر ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ قرینہ ہے حضرات ذوالفقار جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے، اس حدیث کی سند کو بیان کرتے ہوئے معاویہ بن ہشام کو وہم ہوا، انہوں نے عبداللہ بن عمر کی جگہ عبداللہ بن عمر کا ذکر کر دیا، اور یہی اختلاف ابن خزیمہ نے اس حدیث میں بیان کیا، جو ابن خزیمہ نے کہا قد اختلفوا فی ھذا الاسناد، اس حدیث کی سند میں اختلاف کیا گیا ہے۔ قال بعضهم، بعض راویوں نے ان عبداللہ بن عمر بیان کیا ہے، تو یہ اس اختلاف کی طرف ابن خزیمہ نے بھی اشارہ کر دیا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرات، اگر صدوق راوی اپنے سے ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو اور صدوق ایسا راوی ہو جو اس کو اوہام بھی ہوتے ہوں اور اپنے سے ثقہ راوی کی سند میں یا متن میں مخالفت کر رہا ہو، تو ایسے راوی کی روایت شاذ کے زمرے میں آ جاتی ہے، اور شاذ روایت محدثین کے اصطلاح میں ضعیف حدیث کے زمرے میں آتی ہے۔ حضرات ذوالفقار، یہ تو ایک تو سند کی بات تھی، یہ سند ہے۔ اب جہاں تک اس حدیث کے متن کا ذکر ہے، معاویہ بن ہشام نے اس حدیث کا جو متن بیان کیا وہ یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ الى صلاة رجل یجر ازارہ بطرا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے پانچوں کو عذر تکبر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ جبکہ حضرات ذوالفقار معاویہ بن ہشام کے علاوہ حسن بن موسیٰ نے اس حدیث کو جب بیان کیا تو انہوں نے اس حدیث کے جو الفاظ عبداللہ بن عمر سے ذکر کیے وہ یہ ذکر کیے لا ينظر اللہ الی الذی یجر ازارہ خیلاء، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے پانچوں کو عذر تکبر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ حضرات ذوالفقار، حسن بن موسیٰ جو ایک ثقہ راوی ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے جب یہ حدیث پاک بیان کی اس میں انہوں نے نماز کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے اور 5377 نمبر حدیث پاک ہے۔ وہی حسن بن موسیٰ جو معاویہ بن ہشام کے استاد سے حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، اس میں صحیح ابن خزیمہ میں جو انہوں نے متن ذکر کیا معاویہ بن ہشام نے، وہ متن جب ہم مسند امام احمد بن حنبل میں دیکھتے ہیں تو وہاں حسن بن موسیٰ نے نماز کا ذکر ہی نہیں کیا۔ حسن بن موسیٰ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے پانچوں کو عذر تکبر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ تو ذاتی ذوالفقار، اس سے پتہ چلا کہ معاویہ بن ہشام نے اس حدیث کی سند میں بھی خطا کی، انہیں اس حدیث کی سند کو بیان کرتے ہوئے بھی وہم ہوا، اور اس حدیث کا متن بیان کرتے ہوئے بھی معاویہ بن ہشام کو وہم ہوا۔ اور معاویہ بن ہشام کے بارے میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ معاویہ بن ہشام ایک صدوق لہو اوہام راوی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی ان کو لکھا ہے کہ کثیر الخطا، انہیں بہت زیادہ خطا ہو جاتی تھی۔ معاویہ بن ہشام نے اس حدیث کی سند میں بھی خطا کی، اس حدیث کی سند کو بیان کرتے بھی ان کو وہم ہوا، اور اس حدیث کا متن بیان کرتے ہوئے بھی معاویہ بن ہشام کو وہم ہوا۔ اس کے مد مقابل حسن بن موسیٰ نے جب اس حدیث کی سند بیان کی تو حدیث کی سند کو بھی انہوں نے صحیح بیان کیا، اور حدیث کا متن بھی انہوں نے معاویہ بن ہشام کے علاوہ بیان کیا، اور اس متن کے اندر نماز کا ذکر نہیں ہے۔ اور میں جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ حسن بن موسیٰ ایک ثقہ راوی ہیں اور معاویہ بن ہشام صدوق لہو اوہام راوی ہیں، اور ایسے راوی کی جو روایت یعنی صدوق لہو اوہام، ایسا راوی جو سچا تو ہو لیکن اس کو حدیث بیان کرتے ہوئے وہم ہو، ایسا راوی جب وہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو تو اس کی روایت شاذ ہو جاتی ہے، اور وہ شاذ روایت ضعیف کے زمرے میں جاتی ہے، وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت بھی شاذ ہے اور یہ ضعیف حدیث کے زمرے میں آتی ہے۔ اب حضرات ذوالفقار، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ متن جو ہے، اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ بن ہشام نے سند میں ان کو غلطی لگی، سند میں ان کو وہم ہوا، انہوں نے اس حدیث کا متن بھی کیا بدل کے رکھ دیا۔
اب حسن بن موسیٰ نے اس حدیث کا جب متن بیان کیا تو انہوں نے اس حدیث کی سند کو بھی صحیح بیان کیا اور اس حدیث کے متن کو بھی بیان کیا۔ حدیث کے سند پر تو میں نے آپ کو دلائل دے دیے کہ، اور جہاں تک متن کا تعلق ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ متن بیان کرتے ہوئے بھی معاویہ بن ہشام کو وہم لگا۔ اس پر جو قرینہ ہے کہ یہ متن بیان کرتے ہوئے معاویہ بن ہشام کو وہم لگا، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر سے اس حدیث کو جو دیگر تابعین ہیں، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان کے علاوہ جو دیگر تابعین ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے اس حدیث پاک کو سنا ہے۔ اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ اس حدیث کو عبداللہ بن عمر سے یہ جو متن ہے، لا ينظر اللہ الی الذی یجر ازارہ خیلاء، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے پانچوں کو عذر تکبر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اس حدیث پاک کو عبداللہ بن عمر سے محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعی ہیں، ان کے علاوہ 9 تابعین اور ہیں جنہوں نے اس حدیث پاک کو عبداللہ بن عمر سے اسی متن کے ساتھ سنا ہے۔ انہوں نے بھی ان 9 تابعین نے جن میں سے حضرت نافع ہیں، حضرت عبداللہ بن دینار ہیں، زید بن اسلم ہے، مسلم بن یسار ہے، محارب بن دثار ہے، جبلہ بن سحیم ہے، سالم بن عبداللہ بن عمر ہے، حنزلہ بن ابی سفیان ہے، مسلم بن جناق ہیں، ان سب نے عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث پاک سنی، اور ان سب میں سے کسی نے بھی نماز کا ذکر نہیں کیا، بلکہ سب نے یہی حدیث بیان کی، لا ينظر اللہ الی الذی یجر ازارہ خیلاء، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا جو عذر تکبر اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ تو حضرات وقار، یہ جو 9 میں نے اور جو تابعین بیان کی ہیں جو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان کے علاوہ ہیں جو یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، اور یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث پاک دیگر تابعین سے بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، اس مسند امام بن حنبل میں بھی ہے، اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو حضرات وقار، ان میں سے کسی نے بھی یہ متن ذکر نہیں کیا، یعنی 10 تابعین ایک جگہ ہے اور ایک جگہ معاویہ بن ہشام ہے جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، تو اس حدیث کے متن بیان کرتے بھی ان کو وہم ہوا۔ خلاصہ کلام حضرات وقار، لگتا ہے حضرات وقار مجھے خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کو سمجھنے میں شاید دشواری پیدا کریں، لیکن حضرات وقار خلاصہ کلام ساری بات کا یہ ہے، یہ جو حدیث پاک ہے کہ لا ينظر اللہ الی صلاۃ رجل یجر ازارہ بطرا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو عذر تکبر اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اس حدیث کی سند اور اس حدیث کا متن بیان کرتے ہوئے معاویہ بن ہشام کو وہم ہوا، اور وہ وہم 2 وہم تھے۔ ایک معاویہ بن ہشام نے کیا کیا، عبداللہ بن عمر کی جگہ عبداللہ بن عمر کہہ دیا، اور دوسرا ان کو وہم یہ ہوا کہ انہوں نے اس حدیث کے متن کو بدل دیا، جبکہ باقی جو راوی ہیں، باقی جو تابعین ہیں جنہوں نے عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث پاک سنی، انہوں نے کسی ایک نے بھی نماز کا ذکر نہیں کیا۔ تو خلاصہ حضرات وقار یہ نکلا کہ صحیح ابن خزیمہ میں جو حدیث پاک موجود ہے 781 نمبر، جو یہ حدیث پاک بھی گویا کہ معاویہ بن ہشام کا وہم تھا، اور یہ معاویہ بن ہشام کو سند میں بھی وہم ہوا، متن میں بھی وہم ہوا۔ تو ایسا راوی جو صدوق لہ اوہام ہو، اگر وہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرے تو اس کی روایت شاذ کے زمرے میں آتی ہے، اور شاذ حدیث کو محدثین ضعیف حدیث کے زمرے میں لیتے ہیں۔ لہٰذا اس ضعیف حدیث کو بیان کر کے لوگوں کی نمازوں کے بارے میں یہ کہنا کہ جو پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ مشکل تو ضرور ہوگی حضرات وقار یہ باتیں سمجھنے میں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی ویڈیو پر توجہ کریں تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔